الحمدللہ رب العالمین الصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ واہل بیتہ واہل سنتہ اجمعین اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا محمد وعلی اطرتہ وبارک وسلم صلاۃ وسلاما علیک یا رسول اللہ۔ ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ درس مثنوی کا آج درس نمبر 7 آپ کی خدمت میں پیش کیا جا رہا ہے۔ چھٹے درس کا جو آخری شعر تھا وہ یہ تھا: در نیابت حال پختہ ہیچ خام، بس سخن کو تاہ باید والسلام۔ مولانا نے فرمایا اس شعر میں کہ ایک کامل شخص کا حال غیر کامل شخص معلوم نہیں کر سکتا، اسی لیے اپنی گفتگو کو مختصر کرنا چاہیے اور السلام علیکم کہنا چاہیے۔ اس کے بعد مولانا فرماتے ہیں جو آج کے درس کا پہلا شعر ہے ہمارا: باد در جوشش گدائے جوش ماست، چرخ در گردش اسیر ہوش ماست۔ مولانا فرماتے ہیں کہ شراب کی مستی یا جوش ہمارے جوش عشق کا سائل ہے، ہماری جوش عشق کا سائل ہے، گدا ہے، اور آسمان کی گردش ہوش کی، ہمارے ہوش کی قیدی ہے۔ کیونکہ مولانا نے کہہ دیا اس سے پہلے کے شعر میں کہ ایک کمزور آدمی غیر کامل آدمی کامل آدمی کا حال نہیں معلوم کر سکتا، کیونکہ کامل آدمی اس مقام پر پہنچا ہوا ہے کہ شراب کی مستی بھی اس کے عشق کی مستی کے سامنے ہیچ معلوم ہوتی ہے، کمزور معلوم ہوتی ہے، کیونکہ ان کے اوپر عشق کا غلبہ ہے، اپنے معشوق کی محبت کا غلبہ ان کے اوپر موجود ہے۔ اس کے بعد مولانا فرماتے ہیں ہم وہ عشق کے مقام پر مستی کے حال میں ہیں کہ شراب کی جوش و مستی ہمارے سامنے ہیچ ہے، اگرچہ آسمان سیر و گردش میں سب سے بلند ہیں، آدمی زمین پر سفر کر سکتا ہے، ہواؤں میں سفر کر سکتا ہے، جہاں تک ہوا ہے وہاں تک سفر کر سکتا ہے، مگر آسمان کو نہیں چھو سکتا۔ مگر جو کامل انسان ہے، جو عاشق کامل ہے، کامل انسان ہے، اس کا مرتبہ و مقام یہ ہے کہ وہ اس کے سامنے آسمان کی گردش بھی سرنگوں معلوم ہوتی ہے۔ اہل اللہ کا وہ مقام ہے کہ وہ قیود کو توڑ کر، بندھنوں کو توڑ کر وہ بلندی کو حاصل کر لیتے ہیں۔ حضور آقا علیہ الصلاۃ والسلام معراج شریف کو تشریف لے گئے اور آسمان کا پہلا دروازہ کھلا۔ حدیث میں اس کی مکمل تفصیل موجود ہے۔ پہلا دروازہ کھلا، دوسرے آسمان کا دروازہ کھلا، تیسرے آسمان کا دروازہ کھلا۔ اہل اللہ کے پاس معاملہ یہ ہے کہ ان کے سامنے آسمان جو بلندی رکھتا ہے وہ بھی ان کے سامنے عاجز آ جاتا ہے۔ اور جو اس مقام پر کسی شاعر نے کیا خوب کہا: اس شہ کی امت میں ہوں کیوں ہوں میرے کام بند، واسطے جس شہ کے گنبد بے در کھلا۔ سبحان اللہ۔ یہ تو رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام تھا۔ اب جو آپ کے تابعین ہے، صحابہ ہے، اہل اللہ ہے، اولیاء ہیں امت کی،
انہیں تو روحانی مقام میں بالیدگی حاصل ہوتے رہتی ہے، وہ روحانی اعتبار سے آسمانوں کی بھی سیر کرتے ہیں، آسمانوں تک بھی پہنچتے ہیں۔ حضرت بایزید بستامی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے متعلق آتا ہے کہ حضرت بایزید بستامی رحمۃ اللہ تعالی علیہ مراقبے میں بیٹھے روحانی طور پر عرش تک آپ پہنچے۔ عرش نے پوچھا بایزید کیا لینے آیا ہے؟ حضرت بایزید بستامی رحمۃ اللہ تعالی نے ارشاد فرمایا میں نے قرآن میں پڑھا ہے الرحمن علی العرش استویٰ، رحمان عرش پر استوا کیا ہوا ہے، اس کے دیدار کے لیے آیا ہوں۔ تو عرش نے جھڑکی دے کر کہا جا، تیرا قلب ہی تیرے رحمان کا عرش ہے، اپنے رحمان کو اپنے قلب میں تلاش کر۔ اسی لیے روایتوں میں آیا قلوب المؤمنین عرش اللہ۔ ہماری جو بحث ہے وہ یہ ہے، ہم جو گفتگو کر رہے ہیں وہ یہ گفتگو کر رہے ہیں کہ روحانی بالیدگی کی طور پر آدمی آسمانوں سے بھی آگے نکل جاتا ہے جب اس کے اندر عشق پیدا ہو جائے، اور یہ ساری باتیں ایسا آدمی نہیں سمجھ سکتا جو عشق کے میدان سے دور ہے۔ مولانا نے جو کہا در نیابت حال پختہ ہیچ خام، اب عشق کی لذات، محبت کی لذتیں، محبت کی کیفیتیں اب اس شخص کو کیسے سمجھ میں آئے گی جو اس کا مزہ چکا ہی نہیں۔ اگر کوئی بے اولاد کو، اگر آپ اولاد ہونے پر جو خوشی ہوتی ہے، یا بچوں کے کھیلنے پر ایک باپ کو، ایک ماں کو جو خوشی ہوتی ہے، اگر آپ بے اولاد کو ایکسپلین کرنا چاہیں، بے اولاد کو اگر آپ سمجھانا چاہیں تو آپ قطعاً نہیں سمجھا سکتے، وہ لذت کو سمجھ نہیں سکتا، وہ لطف کو وہ سمجھ نہیں سکتا۔ بے اولاد کو اولاد کی محبت کا، اولاد کی اداؤں سے جو لذت حاصل ہوتی ہے وہ اس بات کو اس لیے نہیں سمجھ سکتا کیونکہ وہ بے اولاد ہے۔ بلا تشبیہ و تمثیل یہ کہنا چاہوں گا، ایسا شخص جو خدا کی محبت سے غافل ہو چکا ہے، خدا کی الفت سے غافل ہو چکا ہے، اگر اس شخص کو خدا کی محبت کے لذتوں کا اس کے سامنے بیان کیا جائے تو وہ سمجھ نہیں پائے گا۔ تو مولانا کہتے ہیں در نیابت حال پختہ ہیچ خام، میں اسی لیے اپنی بات کو کم کرتا ہوں کہ غیر کامل آدمی ایک کامل آدمی کا حال معلوم نہیں کر سکتا۔ پھر آپ نے فرمایا بادر جوشش گدائے جوش ماست، ہمارے عشق کی مستی ایسی مستی ہے کہ شراب کی مستی بھی اس کے سامنے گدا ہے، بھکاری ہے، سائل ہے، اور جو آسمان بلندیوں پر ہے، جو سارے جہان کا چھت ہے، مگر عاشقوں کے سامنے اس کی گردش بھی کمزور پڑ جاتی ہے، عاجز ہو جاتی ہے۔ ناظرین کرام، یہ عشق کا مقام ہے، یہ محبت کا مقام ہے، یہ محبت سے حاصل ہونے والا مقام ہے۔ اس کے بعد مولانا روم رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں بعد ازما مست شد نئے ما ازو، خالب ازما ہست شد نئے ما ازو۔ مولانا روم رحمۃ اللہ تعالی نے فرماتے ہیں کہ شراب ہم سے مست ہوئی نہ کہ ہم اس سے، جسم خاکی کا وجود ہم سے ہوا نہ کہ ہم اس سے۔ اب آپ اس میں دیکھیے مولانا نے انسان کامل سے، یہاں پہ کیونکہ ہر جگہ انسان کامل کی ہی گفتگو چل رہی ہے اور مولانا اس منصب کے اہل ہے، انسان کامل سے شراب مست ہوئی نہ کہ وہ، یعنی اس کے لبوں سے جو بھی لگ جاتا ہے وہ مست ہو جاتا ہے۔ کیونکہ انسان کامل کے متعلق، انسان کامل جو مومن ہے، حضور کا عاشق ہے، اللہ کا عاشق ہے، اس کے متعلق حضور آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک مقام پہ ارشاد فرمایا مومن کے جھوٹے میں شفا ہے، مومن کے جھوٹے میں شفا ہے۔ اگر ہم تاریخ کے کچھ اوراق پلٹا کر دیکھیں تو سلطان ہند سیدنا خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالی علیہ اپنے باغ میں کام کر رہے ہیں، ایک فقیر دروازے پہ دستک دیتا ہے، آواز دیتا ہے، حضرت خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالی علیہ اپنے باغ میں بلاتے ہیں، انگوروں کا گوشہ اس فقیر کی خدمت میں پیش کرتے ہیں، اس بزرگ کی خدمت میں پیش کرتے ہیں، وہ انگور ملاحظہ فرماتے ہیں، پھر جب جانے لگتے ہیں تو اپنی تھیلی میں سے، اپنے بستے میں سے ایک کھیلی کا ٹکڑا نکالتے ہیں اور چبا کر حضرت خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالی کو عطا فرماتے ہیں، وہ کہتے ہیں کھا لے۔
تاریخ کی کتابیں بھری پڑی ہیں، سیر کی کتابیں بھری پڑی ہیں اس واقعے سے کہ جب حضرت خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالی علیہ اس ٹکڑے کو کھاتے ہیں، آپ پر ایک ایسی کیفیت طاری ہوتی ہے کہ آپ وہ باغ وغیرہ سب اللہ کی راہ میں خیرات کر کر اللہ کی راہ میں نکل جاتے ہیں۔ اب وہ ہوا کیا، معاملہ کیا ہوا کہ وہ ابراہیم قندوزی رحمۃ اللہ تعالی کا جو مومن کا انسان کامل کا دانت سے چبا ہوا ٹکڑا انہوں نے کھایا، کیفیات بدل گئی۔ مولانا یہی فرما رہے ہیں، بادے از ما مست شدنے ما ازو، ارے شراب تو ہم سے مست ہوتی ہے، ہم اس سے نہیں، وہ ہم سے مل جائے تو وہ بھی مست ہو جائے۔ اس کا معنی کیا ہوا؟ یہاں شراب کو مست کرنے کی بات کی جا رہی ہے، شراب تو اسلام میں حرام ہے، پھر یہاں بتلانا کیا چاہتے ہیں؟ مولانا بتلانا یہ چاہتے ہیں جو عشق مجازی کے دلدل میں پھنسا ہوا ہے، جو عشق مجازی کے دلدل میں پھنسا ہوا ہے، گرفتار ہے، اگر وہ ہماری بارگاہ میں آ جائے، اگر وہ عشق حقیقی والوں کے پاس آ جائے تو وہ بھی اس کو پا سکتا ہے اور وہ بھی مست ہو سکتا ہے۔ وہ دنیاوی عشق کا مزہ چکا ہوگا، لذتیں چکا ہوگا، مگر عشق حقیقی میں وہ مزہ ہے کہ آپ کو یاد ہوگا حضرت موسیٰ علیہ السلام جب جنگ کے لیے نکلے، جب ایک موقع آیا جنگ کا تو آپ نے اپنی قوم سے کہا کہ چلو جنگ کرنا ہے، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے پیر پیچھے ہٹا لیے کہتے ہوئے کہ اے موسیٰ تم اور تمہارا خدا جانے، تم لڑو۔ اور جب اسلام پہ بات آئی، حضور کے غلاموں پہ بات آئی، تو حضور کے غلاموں نے کئی جنگوں کے موقعوں پر، مختصر کر کے سنا رہا ہوں، موقع پر یہ کہا کہ یا رسول اللہ جب تک جسم میں جان ہے یہ جان آپ کی ہے، ہم اللہ اور رسول کے لیے لڑنے تیار ہیں۔ کسی شاعر نے کیا خوب کہا، حسن یوسف پہ کٹی مصر میں انگشت زنا، سر کٹاتے ہیں تیرے نام پہ مردان عرب۔ ناظرین کرام، اب آپ دیکھیے محبت کا جو مقام ہے، اللہ تعالیٰ کی محبت ہے، اپنے محبوب کی محبت ہے، جو عشق حقیقی میں آ جاتا ہے اس کا مقام کیا ہو جاتا ہے۔ پھر دوسرے مصرے میں مولانا فرماتے ہیں قالب از ما ہست شدن ما ازو، مولانا فرماتے ہیں کہ ہمارا جسم خاکی جو ہے وہ ہمارے لیے بنایا گیا، نہ کہ ہم اس کے لیے۔ فی معافی جو مولانا کی کتاب ہے اس میں مولانا فرماتے ہیں کہ انسان بڑا بے وقوف ہے کہ سواری کو چھوڑ کر سوار کے پیچھے پڑا ہوا رہتا ہے۔ مولانا سے پوچھا گیا سواری کون ہے، سوار کون ہے؟ تو آپ نے فرمایا جسم سواری ہے اور سوار روح ہے۔ انسان سواری کا پورا انتظام کرتا ہے، اس سے بڑا شخص بے وقوف اور احمق شخص کون ہوگا کہ جو کسی گھوڑے پر بیٹھے اور صرف گھوڑے کو ہی کھلائے۔ گھوڑے کو، سواری کو اتنا کھلانا چاہیے جس سے سفر آسان ہو سکے، لیکن اگر کوئی شخص سوار کو چھوڑ کر سواری کو ہی کھلا رہا ہے، اس کو پلا رہا ہے، لباس دے رہا ہے، اسی کے پیچھے اپنی زندگی ضائع کر رہا ہے، تو اس سے بڑا احمق شخص کون ہوگا؟ ناظرین کرام، مولانا فرماتے ہیں کہ جسم ہمارے لیے بنا ہے، ہم جسم کے لیے نہیں بنے۔ جسم ہمارے تابع ہو، ہم جسم کے تابع نہیں ہوں۔ روح کے تابع جسم ہے، روح کو جسم کے تابع مت کرو۔ روح کیا چاہتی ہے؟ خدا کا ذکر چاہتی ہے۔ روح کیا چاہتی ہے؟ اللہ کی یاد چاہتی ہے، کیونکہ یہ برسا برس عالم ارواح میں خدا کے تقرب میں رہ کر آئی ہے۔ یہ ایک لطیف چیز ہے، یہ خدا کا حکم ہے، یہ ایک لطیف چیز ہے، کثیف نہیں ہے، لطیف چیز ہے۔ مگر معاملہ یہ ہوا کہ ہم نے اس لطیف چیز پر کثیف چیز کو مسلط کر دیا، جسم کو مسلط کر دیا۔ اور انسان کامل کیا کرتا ہے، اہل اللہ کیا کرتے ہیں؟ یہ روح پہ جو یہاں دنیا میں آنے کے بعد کثافت بیٹھ گئی ہے، اس کثافت کو بھی صاف کرتے ہیں اور اس کے ذریعے جسم کی کثافت کو بھی صاف کرتے ہیں۔ اور یہ چیز ایسی پریکٹیکل چیز ہے، یہ باتوں سے حاصل ہونے والی نہیں ہے، اس کے لیے عملی میدان چاہیے، اس کے لیے عملی میدان چاہیے۔ روح کی لطافت میں اور اضافہ ہو اور جسم کی کثافت کم ہوتی جائے۔
روح اور لطیف ہو، جسم بھی لطافت کی طرف جائے، اس کے لیے ضروری یہ ہے کہ اس کی کثافت کو دور کیا جائے۔ یہ ساری باتیں کہنے کے بعد مولانا بڑی اچھی بات فرماتے ہیں، ہر سمائے راہ ہر کس چیز نیست، طعمے ہر مرغ کے انجیز نیست۔ فرماتے ہیں مولانا سچی بات سننے کی ہر کسی کو طاقت نہیں، اور انجیر ہر پرندے کی خوراک نہیں۔ سچی بات سننے کے لیے ایک سچا دل بھی چاہیے، صبر کا مادہ بھی چاہیے، کیونکہ سچی بات ایکسیپٹ کرنا، قبول کرنا یہ آسان چیز نہیں ہے، یہ آسان چیز نہیں ہے، کیونکہ ہر شخص اپنے موافق بات سننا چاہتا ہے۔ جہاں اس کو اپنی موافق بات نہ ملی وہ تو اعراض کر دیتا ہے کہ بھئی یہ ایک عجیب بات کہہ رہے ہیں، ہم تو ابھی تک ایسا سنتے آئے تھے، انہوں نے ایسا کہہ دیا۔ تو مولانا کہتے ہیں کہ یہ سچی بات سننے کے لیے جادہ بھی چاہیے، اور کہنے کے لیے بھی جادہ چاہیے، سننے کے لیے بھی جادہ چاہیے۔ جیسا کہ ارشاد ہوا قل الحق وان کان مرا، سچ بات کہو اگرچہ کڑوی لگے۔ اب سچ بات کہنے کے لیے سننے کا جادہ بھی چاہیے، کہنے کے لیے بھی جادہ چاہیے، سننے کے لیے بھی جادہ چاہیے۔ اور مولانا نے کہا کہ ہر پرندے کی غذا انجیر نہیں ہو سکتی، کیونکہ اسے ہضم بھی کرنا پڑے گا نا، انجیر گرم ہوتا ہے، اس کا گودا جو کھایا جاتا ہے اسے ہضم کرنے کے لیے وہ اس کے پاس وہ جادہ بھی رہے۔ اگر وہ جادہ نہیں ہے تو وہ کہاں سے ہضم کر سکے گا؟ کیونکہ سچی بات میں جو گرماہٹ ہوتی ہے، جو کیفیت ہوتی ہے، اچھے اچھے انسانوں کو ہلا دیتی ہے۔ سچی بات قبول کرنے کا مادہ ہونا چاہیے، وہ ظرف ہونا چاہیے۔ کہاں سے صبر کر سکتے ہیں؟ صدق کو کہاں سے صبر کر سکتے ہیں؟ مگر جو اہل اللہ ہے وہ فوری سچی بات کو قبول کر لیتے ہیں، وہ اپنے دل میں اتار لیتے ہیں، کیونکہ ان کے پاس وہ اس کا انجیر کا گودا کھانے کی، یعنی حق بات کی جو گرماہٹ ہے، جو کیفیت ہے، اس کو قبول کرنے کا ان کے پاس مادہ موجود ہوتا ہے۔ اور ایک مقام پہ فرمایا گیا یکلم الناس علی عقولہم، لوگوں کے سامنے ان کی عقل کے مطابق بات کرو۔ تو مولانا نے جیسا درس مثنوی کے چھٹے درس کے آخری شعر میں کہا تھا، در نیابت حال پختہ ہیچ خام، بارہا، کیونکہ وہ اشعار سے ہی مربوط اشعار ہیں، یہ کنٹینیشن میں آ رہے ہیں اشعار۔ اس کے بعد مولانا فرماتے ہیں کہ بند بگسل باش آزاد اے پسر، چند باشی بند سیمو بند زم۔ مولانا فرماتے ہیں اے بیٹے قید کو توڑ آزاد ہو جا، تو سونے چاندی کی قید میں کب تک رہے گا؟ اب سونے چاندی کی قید، چند باشی بند سیمو بند زر، مولانا فرماتے ہیں یہ جسم خاک سے بنایا گیا ہے، اس جسم کو اگر سونے چاندی کی قید میں بھی رکھا جائے، مثال دے رہا ہوں، کوئی شخص اگر جرم کر لے، جرم کرنے کے بعد اسے سونے کے پنجرے میں قید رکھا جائے، یا چاندی کے پنجرے میں قید رکھا جائے، یا لوہے کے پنجرے میں قید رکھا جائے، یا سلاخوں میں ہیرے جواہرات جڑ دیے جائیں، قید خانہ تو قید خانہ ہی ہوگا، قید خانہ تو قید خانہ ہی ہوگا۔ اس کا پنجرہ کس طریقے سے بھی بنا دیا جائے، قید خانہ تو قید خانہ ہی ہوگا۔ مولانا یہ فرماتے ہیں کہ اے بیٹے اس قید خانے کو توڑ کے آزاد ہو جا۔ انداز دیکھیے، اے پسر فرماتے ہیں اس قید خانے کو توڑ کر تو آزاد ہو جا۔ اب یہ آزادی کس سے ہے؟ اس قید خانہ جو انسانی جسم ہے، اس سے آزاد ہونا مراد ہے؟ کیا اپنی روح کو جسم سے نکال لینا مراد ہے؟ نہیں، ہم نے قید کی دیواریں خود اٹھائی ہیں۔ قید خانے میں ہوتا یہ ہے کہ حکومت کا عملہ یا کسی کوئی افراد، دوسرا شخص، غیر شخص قید خانے کی دیواریں اٹھاتا ہے، مگر ہم نے خود ہمارے قید خانے کی دیواریں اٹھائی ہیں۔ وہ کون سا قید خانہ ہے؟ طمع کا، حرص کا، لالچ کا، شہوت کا، انا کا، یہ قید کی ہم نے سلاخیں ٹھہرا کی ہیں۔
مال کا قید خانہ ہم نے بنایا ہے، مال کی محبت کا قید خانہ ہم نے بنایا ہے۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا۔ آپ دیکھیے مسافر جو آدمی ہوتا ہے، اگر ٹرین فل ہو جائے، اس میں پیسنجر فل ہو اور ہم کو اندر جگہ ٹھہرنے کی مل جائے، ہم شکر ادا کرتے ہیں، کم سے کم منزل تک تو پہنچ جائیں گے، ٹھہرنے کی جگہ تو مل گئی۔ اگر بیٹھنے کی جگہ مل گئی تو نور اللہ نور بات ہو جاتی کہ بھئی بیٹھنے کی تو جگہ مل گئی ہم کو، کیونکہ ہم دوسروں کو دیکھتے ہیں اس معاملے میں کہ دوسروں کی حالت کیسے کیسے خراب ہے۔ ہم بیٹھے ہوئے لوگوں کو نہیں دیکھتے، جو آدمی مصائب اٹھا رہے ہیں، جو ٹھہرے ہوئے ہیں، جو مصیبت میں ہیں، ان کو دیکھ کے ہم اندازہ کرتے ہیں کہ بھئی، یا جس کی ٹرین چھوٹ گئی ہے ان کو دیکھ کے اندازہ کرتے ہیں چلو شکر تو ہے ہم ٹھہر تو گئے، ہم ٹرین کے اندر تو آ گئے، ڈبے میں تو آ گئے، ہم ٹھہر جاتے ہیں۔ وہاں پہ ایک چیز ہم اختیار کرتے ہیں، اس چیز کا نام ہے قناعت۔ اگر ہم وہ چیز کو دنیا میں اختیار کر لیں، اس قناعت پسندی کو دنیا میں اختیار کر لیں، تو ہماری زبانوں پہ شکر کے نعرے رہیں گے۔ ہم قناعت کو چھوڑ کر حرص کی طرف جاتے ہیں، اور جب حرص حد سے زیادہ بڑھ جاتا ہے تو وہ بخل کی طرف لے جاتا ہے۔ فرمایا گیا السخی حبیب اللہ الا عاصیا البخیل عدو اللہ الا عابدا۔ سخی اللہ کا دوست ہے اگرچہ گناہگار ہو، بخیل اللہ کا دشمن ہے اگرچہ عبادت گزار ہو۔ تو ہم قناعت پسندی چھوڑ کر حرص کی طرف جاتے ہیں۔ مولانا فرماتے ہیں کہ اے بیٹے، اے پسر بند گسل باش آزاد، اے پسر اس پنجرے کو توڑ دے، اس سے آزادی حاصل کر لے، اس قید کو توڑ دے۔ کیوں؟ اگر قید خانہ سونے چاندی کا بھی رہے تو قید خانہ ہے، لیکن اس کو اس بات کا احساس ہو کہ وہ قید خانے میں ہے۔ مولانا احساس دلا رہے ہیں قید کیا ہے؟ اپنوں سے دور ہونا قید ہے۔ قید کی ایک تشریح فرمائی گئی ہے کہ قید ہے کیا؟ اپنوں سے دور ہونا۔ قید خانے میں کرتے کیا ہیں؟ اقربا سے، رشتہ دار سے، خاندان والوں سے، سب سے دور کر کر قید میں لے جا کے ڈال دیتے۔ کیا وہاں انسان نہیں ہوتے؟ انسان ہوتے ہیں، بہت سارے قیدی ہوتے ہیں جو انسان ہوتے ہیں، داروغہ انسان ہوتا ہے، محافظ انسان ہوتے ہیں، سب انسان ہوتے ہیں۔ پھر قید خانہ کیوں کہا گیا؟ ارے اسے اپنوں سے دور کر دیا گیا۔ تو معلوم ہوا اپنوں سے دور ہونا ہی قید ہونا ہے۔ تو مولانا کہتے ہیں کہ اے بیٹے تو آزاد ہو جا۔ کس سے آزاد ہو؟ یہ جو تو نے قید کے دیواریں اٹھا رکھی ہیں، شہوت کی، انا کی، تکبر کی، یہ جو دیواریں اٹھا رکھی ہیں، وہ کس سے دور کر رہی ہیں؟ تجھے تیرے معبود سے دور کر رہی ہیں۔ جس طرح اپنوں سے دور ہونا قید ہے، اسی طرح اپنے معبود سے آدمی کا غافل ہو جانا، بندے کا غافل ہو جانا، یہ بھی قید ہے۔ اسی لیے حضور آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک مقام پر ارشاد فرمایا الدنیا سجن المؤمن و جنت الکافر۔ دنیا مومن کے لیے قید خانہ ہے۔ کیا اسے قید میں بند کیا گیا ہے؟ نہیں، وہ اپنے محبوب سے جدا ہے، وہ تڑپ رہا ہے، وہ بلک رہا ہے، مسلوں کو سجائے ہوئے ہے، رات بھر گریہ وہ زاری کر رہا ہے۔ حضور آقا علیہ الصلوۃ والسلام رات بھر عبادت فرمایا کرتے، گریہ وزاری کرتے۔ اللہ نے سورہ طٰہٰ کی ابتدائی آیتیں نازل فرمائی، طٰہٰ ما انزلنا علیک القرآن لتشقیٰ الا تذکرۃ لمن یخشیٰ۔ اے محبوب، ہم نے قرآن اس لیے نازل نہیں فرمایا کہ آپ مشقت میں پڑ جائیں۔ معاملہ یہ ہوا کہ محبوب سے جب دوری کا خیال ہوا، اور ایسے آقا، ایسے نبی جو فرماتے ہوں کہ میں اپنے رب کے پاس رات گزارتا ہوں، انا ابیت عند ربی، ان کا مقام یہ ہے کہ وہ لمحہ بھر بھی اپنے رب سے غافل ہونا نہیں چاہتے، ہمیشہ خدا سے متوجہ رہنا چاہتے ہیں۔ یہی اہل اللہ کا بھی طریقہ رہا۔ مولانا روم فرماتے ہیں کہ تیری قید یہ ہے کہ تو اپنے رب سے غافل ہو جائے۔ اب قید کے لیے سامان کیا ہے؟ قید کے لیے کیا سامان ہے؟ کون سی چیز ہے؟ تو نے جو دل لگا کر رکھا ہے دنیا میں دل لگا کر رکھا ہے، مال کی طرف، عیال کی طرف، شہوت کی طرف، انا کی طرف، ان سلاخوں کو توڑ دے اے میرے بیٹے اور آزاد ہو جا۔ مولانا فرماتے ہیں کسی مقام پر، کسی دفتر میں مولانا نے فرمایا، اس سے پہلے کے درس پہ بھی ہم نے شعر سنایا تھا، کیا خوب فرماتے ہیں
کہ دنیا کس چیز کا نام ہے؟ مولانا فرماتے ہیں خدا سے غفلت کا نام دنیا ہے. فرماتے ہیں چیست دنیا از خدا غافل بدن، نئے قماش و نقرب و فرزند و زن. مولانا روم رحمۃ اللہ تعالی فرماتے ہیں دنیا کیا ہے؟ چیز تو دنیا اس چیز کا نام ہے کہ اگر تو خدا سے غافل ہو جائے تو دنیا دار ہے. سونا چاندی بیوی بچے یہ سب دنیا نہیں ہے. اگر تو ان میں پھنس کر خدا سے غافل ہو جا رہا ہے تو دنیا دار ہے. مولانا اسی بات کو آگے بڑھا رہے ہیں، اسی بات کو کہہ رہے ہیں کہ تو عالم ارواح میں تھا، تو اپنے رحمان کے قریب تھا، اپنے کرم فرما کے قریب تھا. جب تو عالم ارواح سے جدا ہو کر دنیا میں آیا تو نے خود اپنے قید کے سامان کر لیے. تو بنگلے بناتا رہا، کاریں خریدتا رہا، بینک بیلنس جمع کرتا رہا، مگر تو اس کو ہی سب کچھ سمجھ بیٹھا. تو خدا سے غافل ہو گیا. تیرے پاس نماز پڑھنے کے لیے وقت نہیں، اللہ کے ذکر کے لیے تیرے پاس وقت نہیں ہے، تلاوت قرآن کے لیے تیرے پاس وقت نہیں ہے، اپنے معبود سے ملنے کے لیے تیرے پاس وقت نہیں ہے. حضرت سہیل رضی رحمۃ اللہ تعالی سے جنگلوں میں عبادت فرمایا کرتے. کسی نے کہا حضرت آپ شہر میں تشریف لائیے، آپ جنگل میں اکیلے تنہا کیا کرتے ہیں؟ تو آپ نے ارشاد فرمایا میں جنگل میں تنہا نہیں ہوں. تو لوگوں نے کہا حضرت آپ تو جنگل میں تنہا معلوم ہوتے ہیں، آپ تنہا کیسے نہیں ہیں؟ تو آپ نے ارشاد فرمایا جب مجھے اپنے معبود سے بات کرنے کا جی چاہتا ہے تو میں نماز کے لیے ٹھہر جاتا ہوں، جب اس کی باتیں سننے کا جی چاہتا ہے تو میں تلاوت قرآن شروع کر دیتا ہوں. سبحان اللہ سبحان اللہ. اللہ والوں کی کیا باتیں تھیں، اللہ والوں کی کیا باتیں ہیں. وہ اپنے معبود سے ربط کو مضبوط سے مضبوط کرنا چاہتے ہیں. اب بات معلوم ہو گئی کہ عالم ارواح سے جب ہم اس قالب میں آئے جو ہمارے لیے جسم بنایا گیا، ہم اس کے لیے نہیں بنائے گئے، وہ ہمارے لیے بنایا گیا ہے، وہ ہماری روح کے لیے بنایا گیا ہے. یہ روح کا مقام ہے. اب اگر چاہتا ہے تو خدا کی قربت تو دنیا میں رہ، سو، کھا پی، سب کچھ کر، مگر اس سے دل نہ لگا. پھر آگے مولانا روم رحمۃ اللہ تعالی فرماتے ہیں جو اس نشست کا آخری شعر ہے. مولانا روم رحمۃ اللہ تعالی فرماتے ہیں گر بریزی بہر را در کوزے چند گنجت قسمت یک روزے. مولانا فرماتے ہیں اگر تو سمندر کو بھی کوزے میں بھرے تو سوائے ایک دن کے اس پیالے میں اور کتنا حصہ آئے گا. ایک دن جو ہم کو کافی ہوتا ہے، ایک دن کے لیے جتنا پیالے میں آ سکتا ہے. اللہ نے قسمت بنائی، ہماری زندگی بنائی 30 سالہ 40 سالہ 50 سالہ. اللہ نے جو قسمت میں لکھ دیا ہمارے قسمت میں اتنا ہی آئے گا. تو ہمارے پاس زندگی کا ایک پیالہ موجود ہے. اب اس پیالے کو ہم دراز کریں، چاہے اس میں سمندر اونڈیل دے خزانوں کے، لیکن اتنا ہی آئے گا جتنا ہمارا پیالہ ہے. تو مولانا فرماتے ہیں اگر تو سمندر کو بھی کوزے میں اونڈیل لے، یا اپنے ایک پیالے میں اونڈیل لے، قسمت کے پیالے میں، زندگی کے پیالے میں، تو اس میں کتنا آئے گا؟ ایک دن کے لیے جتنا آتا ہے اتنا ہی آئے گا، اس سے زیادہ تو نہیں آئے گا. اب تو اس کو پانے کے لیے اپنی ساری زندگی صرف کر رہا ہے، حساب و کتاب میں لگا ہوا ہے. شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالی نے بڑی اچھی بات فرمائی، ارشاد فرمائی کہ انسان بڑا احمق ہے، ساری زندگی گھر بنانے میں لگا دیتا ہے،
پوری توانائی کے ساتھ وہ ساری زندگی گھر بنانے میں لگا دیتا ہے۔ اب جب وہ توانائی میں لگا دیتا ہے، گھر بن جاتا ہے، سب کچھ ہو جاتا ہے، گھر بننے کے بعد موت تو سب کو آنی ہے، موت آ جاتی ہے۔ اب گھر تو اس نے بنایا، اب جو کچھ بھی کیا، جھوٹ کہا، کیا سچ کیا، حق تلفی کیا، جو کچھ بھی کرنا تھا کیا، گھر تو اس نے بنایا۔ رہیں گے دوسرے لوگ، اس کے بیٹے رہیں گے، پوترے رہیں گے، نواسے رہیں گے، دوسرے لوگ رہیں گے، مگر قیامت کے دن جو گھر بنایا، جو رہ نہیں سکا، اس کو حساب دینا ہوگا۔ یعنی جتنا قسمت کے پیالے میں آنا ہے اتنا ہی تو آئے گا، اس سے زیادہ کیا آئے گا؟ تو جو بھاگ دوڑ کر رہا ہے خدا سے غافل ہو کر، اگر تجھے سمیٹنا ہے دولت تو اخروی دولت کو سمیٹ۔ تو ناظرین کرام، اس شعر سے جو ہم آخری شعر ہم نے مثنوی کا پڑھا، درس مثنوی کا، اس سے واضح ہوا، اس سے بات سامنے آئی کہ انسان کتنی بھی بھاگ دوڑ کر لے، جتنا بھی کر لے، قسمت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جتنا رکھا ہے اتنا ہی ملے گا۔ اس کا یہ مطلب نہیں کہ انسان قسمت پر تکیہ کر کے بیٹھ جائے کہ مجھے کرنے کی کچھ ضرورت نہیں ہے، کچھ کام دھام، اللہ جتنا رکھے گا مجھ کو اتنا مل جائے گا، ایسا نہیں۔ ہم کو کام بھی کرنا ہے، پہلے کسب کرنا ہے، بعد میں اللہ کی ذات پہ توکل، پہلے کسب بھی کرنا ہے اور اللہ تعالیٰ کی ذات پہ توکل بھی کرنا ہے۔ بغیر کسب کے اگر توکل کیا جائے تو یہ خلاف عادت ہے، خلاف طریق ہے، تو کسب بھی ضروری ہے، توکل بھی ضروری ہے۔ اب کوئی خالی بیٹھ جائے کہ بھئی اللہ تعالیٰ کر دے گا، تو اللہ تعالیٰ بھی کسب چاہتا ہے، بندہ کسب کرے، اللہ تعالیٰ بھی چاہتا ہے۔ تو ناظرین کرام، دنیا کمائیے، اس پر کوئی اعتراض نہیں ہے، آپ گھر بنائیے، بنگلہ بنائیے، کاریں خریدیے، جو کرنا ہے کیجیے، آپ بالکل کر سکتے ہیں، مگر اس بات کو ذہن میں رکھیے کہ دنیا دل میں داخل نہ ہو، دنیا دل میں داخل نہ ہو۔ کسی نے مجھ سے سوال کیا تھا کہ یہ کیا معاملہ ہے مولانا، یہ کیا معاملہ ہے کہ ہم زندگی کیسے جئیں؟ تو میں نے ان سے کہا بھائی کہ آپ بیوی بچوں کو پالنا آپ کی ذمہ داری ہے، آپ پالتے ہیں، ماں باپ کی خدمت آپ کی ذمہ داری ہے، آپ پالتے ہیں۔ اگر اس کا تھوڑا رخ بدل لیا جائے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھ کو ان بیوی بچوں کا حاکم بنایا، اللہ تعالیٰ نے ان کی ذمہ داری مجھ پر دی ہے، اگر یہ سوچ کر کوئی بندہ کرتا ہے تو وہ ثواب کا حقدار ہوگا، وہ ثواب کا اللہ کی رضا کے لیے کرے کہ اللہ نے مجھ کو ذمہ داری دی، میں یہ کام اگر بحسن خوبی انجام دوں گا تو میرا رب مجھ سے راضی ہو جائے گا۔ بیوی بچوں کو خوش کرنے کے لیے نہیں، اولاد کو خوش کرنے کے لیے نہیں، بلکہ اللہ کی رضا کے لیے کہ میرا مولا اس عمل سے راضی ہو جائے۔ تو ناظرین کرام، یہ آج کا درس یہیں پر اختتام پذیر ہوتا ہے۔ انشاءاللہ تعالی درس نمبر 8 میں آپ سے ملاقات ہوگی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ رب کائنات ہماری خطاؤں کو معاف فرما، ہماری لغزشوں کو معاف فرما، دانستہ خطاؤں کو بھی معاف فرما، نادانستہ خطاؤں کو بھی معاف فرما، سارے مسلمانوں کو نیک و ایک بنا دے، بیت المقدس کے مسلمانوں پر رحم فرما، بیت المقدس کو مسلمانوں کے حوالے فرما، عراقی، لبنانی، فلسطینی مسلمانوں پر رحم فرما، سارے عالم میں اسلام کے پرچم کو بلند و بالا فرما، جو مقروض ہیں ان کے قرض کے لیے کوئی سبیل بنا، جو بہنیں شادی کے قابل ہیں ان کا نیک نصیبہ فرما، جن کے ماں باپ زندہ ہیں ان کی عمروں کو دراز فرما، جن کے ماں باپ کا انتقال ہو گیا ہے ان کی قبروں کو نور سے معمور فرما۔ مولا جو کہا گیا ہے اس پر عمل کی توفیق سننے والوں سے زیادہ کہنے والے کو عطا کر، اے رب کائنات رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے واسطے وسیلے سے دعاؤں کو قبول فرما۔ وصلی اللہ تعالی خیر خلق سیدنا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔